ویلکم بیک ناظرین. پروگرام ہماری بھی سنو میں بدر منیر چودھری حاضر خدمت ہے, اور آپ کی ای میلز کا شکریہ, آپ کے ٹیلی فون کا شکریہ. آپ کی جو آراء ہیں وہ ہمیں صحیح سمت لے کے جاتی ہیں, اور آپ جو تنقید کرتے ہیں ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں. مرزا ذوالفقار چوہدری صاحب, نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں کیا خیال؟ دیکھیں, نجم سیٹھی صاحب کے جو نظریات ہیں وہ لیفٹسٹ ہیں, کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, ہر بندہ سمجھتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کا جو سٹینڈز رہے ہیں وہ بھی ہم نے سنے ہوئے ان کے تجزیوں میں, لیکن ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. اس لیے وجہ اس کی یہ تھی کہ ہم کسی قسم کا کوئی ہنڈرنس کریٹ نہیں کرنا چاہتے الیکشن کے پروسیس میں. شور مچانا بعد میں شور مچائیں؟ نہیں, شور بالکل نہیں, پہلے کیونکہ ہمیں پتہ ہے. دیکھیے, جو مرضی ہو جائے, یہ 2 3 4 پارٹیاں جو سو کالڈ حکومت میں بھی رہی ہیں اور اپوزیشن بھی کرتی رہی ہیں, اور ساتھ میں اسٹیٹس کو کی پارٹیاں جو کہ ڈیموکریسی کے نام پہ وہ مفاہمت اور کرپشن کے نام پہ مفاہمت چلتی رہی ہے, یہ جو مرضی کر لیں, الیکشن کا رزلٹ وہی آئے گا جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں نا, وہی آئے گا. اچھا, وہی ہوئے گا, وہی لیکن خواب میں ہی آئے گا کہ حقیقت میں بھی آئے گا؟ جو خواب ہم دیکھ رہے ہیں نا اس کا رزلٹ. سر اگر اور جو ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان, الیکشن وہ کمیشن ٹھیک بھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے جو الیکشن کمیشن ہیں, الیکشن کمیشنر ہیں اپنے جو فخر الدین بھائی جو ہیں, اب دیکھیں کراچی کا جو انہوں نے ڈی لیمیٹیشن کرنی تھی یا ان کی لیمیٹیشن چینج کرنی تھی, اس کے اوپر کتنا کہ ان کا اسٹرانگ سٹینڈس آیا. کبھی ایک طرف ہوتے تھے, کبھی دوسری طرف ہوتے تھے, کبھی ایک بیان آ گیا, کبھی دوسرا بیان آ گیا. پھر ان کا جو فارم ہے ان کے اوپر پریزیڈنٹ صاحب نے اتنا اس کو اہمیت ہی نہیں دی کہ وہ سائن ٹائم پہ کر دیں. وہ اس کے اوپر ایک تھوڑا سا کانفلکٹ چلا. ابھی آپ اس سے پہلے جو وقفے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جو انٹرنیشنل جو اوورسیز پاکستانی ہیں, بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کا, بہت میرے خیال میں پاکستان کو اگر اس آج کی تاریخ میں اگر بچایا جا رہا ہے نا, بچ رہا ہے پاکستان فارن ریزرو کے حوالے سے, تو میرے خیال میں اوورسیز پاکستانی اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں. ٹھیک, 12-13 بلین ڈالر جو ہے نا, چھوٹی اماؤنٹ نہیں تھی ہوتی, یہ 3.5-4 بلین ڈالر ان کو لون ملا ہے یو ایس اے سے, اور 12-13 بلکہ 15 بلین تک ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ یہ پاکستانی اوورسیز پاکستانی ان کے ووٹنگ رائٹ, ان کو رائٹ ہے ووٹ دینے کا. سپریم کورٹ نے اس کا حکم نہیں, ابھی تازہ ترین یہی ہے کہ وہ کوئی آرڈیننس, اب الیکشن انٹرم جو ہے وہ کوئی آرڈیننس جاری کرے. اس کے کان پہ جو نہیں رینگ رہی. الیکشن کمشنر کے بعد جو 4 ممبرز بنے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کیسے مکمکا کے ساتھ بنے ہیں. یہ سارے ہمارے تحفظات تو ہیں, لیکن ان تحفظات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طاقت سے پاش کر دیں گے یہ ساری چیزیں. ایسا یہ نہ ہماری طرف سے کوئی ایسا نہ کلو جائے, کوئی ایسا اشارہ نہ جائے جس سے جو اینٹی الیکشن فورسز ہیں نا وہ پاورفل ہیں. اچھا, ہم نہیں آپ کے ذہن میں ہے کوئی اینٹی الیکشن فورسز موجود ہیں اور کسی ایسے واقعے کے منتظر ہیں وہ لوگ؟ آل دو الیکشن کا میرے ہمیں پارشلی شیڈیول بھی آ چکا ہے, اس ابھی بھی مجھے 5-10% یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ابھی وہ کہتے ہیں نا, وہ جو انگلش میں کہتے ہیں وہ جو کپ کا لپس کے تک آنے میں ٹائم ہے وہ نا, صحیح, کچھ نہ کچھ ہے, اللہ کرے کچھ نہ کچھ ہے, فضا میں بھی ہے اور ہم اپنے اندر سے بھی. ابراہیم دانیال صاحب, وہ تو زرداری صاحب کو فائدہ ہوگا اگر الیکشن نہیں ہوتے. سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ زرداری صاحب نقصان کبھی نہیں اپنا چاہا انہوں. میں ایک عرض کر دوں جی, میں ہر فورم پہ یہ بات کہتا ہوں کہ جس وقت لوگ کہتے تھے الیکشن نہیں ہوں گے, تو میں یہ کہتا تھا کہ جب تک صدر پاکستان موجود ہیں, جب تک آصف علی زرداری موجود ہیں, پاکستان میں الیکشن کی وہ ضمانت ہے. اچھا, اور اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں ہر آدمی اپنا فائدہ سوچتا ہے, اس میں ہمارا فائدہ ہے. نہیں, کچھ لوگ فائدہ, کچھ لوگ اپنا نقصان نہیں سر, دیکھیں ہمارا فائدہ پاکستان پیپلز میں شامل ہے. نہیں سر, نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا فائدہ صرف ایک چیز میں ہے, الیکشن میں. کیونکہ الیکشن کے لیے ہم نے پارٹی کا فائدہ الیکشن میں ہے, زرداری صاحب کا فائدہ الیکشن نہ ہونے میں. نہیں سر, دیکھیں میری بات سنیے, تو آپ پرابلم پتہ کیا ہے جی, ہم جو سوچتے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچ فائنل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی, جب ان کی شہادت ہوئی تھی, اس وقت کوئی شخص, بہت کم لوگ جو کہتا تھا شہادت غلط ہوئی ہے تو لوگ کوڑے کھانے پڑتے تھے,
ایسا ہی تھا نا. لیکن لوگوں نے کہا اس وقت لوگوں نے اس وقت کہا, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت جماعت اسلامی یاد ہے آپ کو ضیاء الحق کے ساتھ اس پھانسی میں شامل تھی؟ آج جماعت اسلامی کا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے میڈیا پہ آ کے کہ وہ شہادت جو تھی وہ صحیح تھی؟ آج مرحوم پروفیسر غفور بھی یہ کہہ گیا ہے کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تاریخ جو ہوتی ہے نا جی وہ بڑی ظالم ہوتی ہے, اور تاریخ کا جو قلم کار ہے نا, تاریخ دان, وہ جھوٹ نہیں بولتا. آج میں اور میں اب یہاں بیٹھے ہیں, اگر میری اور آپ کی زندگی 10-15 سال رہی تو 15 سال بعد کا مورخ آصف علی زرداری کو ایک عظیم سیاستدان, ایک عظیم نہیں, وہ تو ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں ہے, ابھی بھی لوگ کہہ رہے ہیں. اور نہیں, جس نے آئین کی حفاظت کی سر, وہ آئین کی حفاظت کرنے والی آئین کی حفاظت تو کی ہے, لیکن لوگ بھوکے مر گئے ہیں. لوگ پھر آئین ایسا مانتے ہی نہیں ہیں. آپ کی نہیں دیکھیں, لوگ نہیں مانتے. جس کے گھر میں روٹی نہ ہو سر, جو بھوکا سو رہا ہو, وہ جب بچے اپنے دیکھتا ہے معاشیات تو اس کو آئین نہیں چاہیے, جمہوریت نہیں چاہیے. معاشیات وہ پھر فوج کی طرف دیکھتے ہیں لوگ. جو معاشیات ہے نا, اب دیکھیں کینیڈا میں میں اور آپ بیٹھے ہیں, ہم جب آئے تو 47 سینٹ کی گیس تھی, آج 139 سینٹ کی گیس میں نے تو لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں آپ. بات یہ کہ سر ایک انفلیشن کا فیکٹر ہے سر, انفلیشن ایک فیکٹر ہے, پوری دنیا میں انفلیشن ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جہاں پہ پر کیپٹ, اور پاکستان میں دیکھیں پاکستان کے حالات سر, یہاں پہ مہنگائی ہے لیکن ملاوٹ تو نہیں ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں سر, جو وہ یہاں پہ مشہور ہے نا کہ جو آپ ڈبل روٹی کھا رہے ہیں وہ اسٹیفن ہارپر بھی وہی کھا رہا ہے. جس ملک میں مسلسل دھماکے ہو رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں, سیکیورٹی کی سچویشن جو ہے وہ پچھلی حکومت کو جو چلی گئی ہے اس کو ورثے میں ملی. آپ 45,000 آدمی مارے. 5 سال میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاشیات جو ہے اس کی گروتھ ہوئی ہے, 147 بلین سے 211 بلین تک پہنچے ہیں ہم. اس کے بہت سی باتیں ہم کر سکتے ہیں, اس پہ ایک نیا سیشن ہو سکتا ہے, لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں اپریشیٹ کریں کہ جن حالات میں جو اب دیکھیں, طالبانائزیشن پوری دنیا کا ایک فیکٹر تھا, اور اس میں پاکستان کو پوری دنیا یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے. میں ایک چھوٹا سا میں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ پاکستان چلے جاؤ, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نہیں جائیں گے بابا, وہ تو ٹیررسٹ کنٹری ہے. میں نے ان کو زبردستی بھیجا. جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے نہیں بابا وہ تو اچھا ملک ہے, ہم تو ٹیررسٹ سمجھتے تھے. پوری دنیا میں جس ملک کو آپ نے ٹیررسٹ مطلب ہم نے لوگوں کو نظر ہے وہ ایک الگ بات ہے, ہم نے لوگوں کو بتایا 5 سال آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ورثہ میں ملا سب کچھ, لیکن 5 سال آپ کو ملے. ہم ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ٹیررسٹ نے یہ کہا ہے کہ بجلی مت بناؤ, ٹیررسٹ نے یہ کہا ہے کہ گیس کی شارٹیج کرو, ٹیررسٹ نے یہ کہا ہے کہ کرپشن کرو. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ 5 سال کے بعد بھی اگر حکومت بیٹھ کے یہ کہے کہ جی ہمیں ٹائم نہیں ملا, ہمیں یہ چیز ورثے میں ملی, ہمیں وہ چیز ورثے میں ملی, اور ہم کام کر نہیں سکے بیکاز آف کون سے امریکہ نے, کون سے ٹیررسٹ نے, کون سے طالبان نے آپ کو کہا ہے کہ آپ پبلک کی خدمت نہیں کرو. جو صاحب میں نے قطعاً یہ نہیں کہا کہ ہم کام نہیں کر سکے. نہیں وہ بات تو درست ہے کہ طالبان ملاوٹ کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کچھ کیا ہے, کیا سر دیکھیں صوبوں کو میں بتاتا ہوں سر, میں عرض کرتا ہوں, آپ کے ملک میں ایک سیاسی کلچر ڈیولپ کیا. آپ کے ملک کی جیلوں میں کوئی ایک سیاسی قیدی نہیں ہے. پریزیڈنٹ کے عہدے کو سارے پارلیمنٹ میں دیکھیں نا, اور آپ نے صوبوں کو طاقتور کیا. آج تک صوبوں میں جو کنکرنٹ لسٹ تھی جو ہمارے یعنی پورے ملک کے لیے ایک تھی کہ کنکرنٹ لسٹ کب ختم ہوگی, وہ کنکرنٹ لسٹ کو ختم کیا. پانی کے معاملات کو درست کیا, صوبوں میں ہم آہنگی پیدا کی. اب یہ ہوتا ہے کہ یعنی یہ وہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سال چاہیے پاکستان کے حالات. سر کتنے سال چاہیے یہ بتائیں نا. اگر آپ کو آج نیشنل ایئر لائن تباہ, یہ کس کی, امریکہ کی کارروائی ہے کہ یہ کسی ٹیررسٹ کی کارروائی ہے؟ اسٹیل مل تباہ, ریلوے تباہ, جتنی بھی او جی ڈی سی, جتنی بھی آپ کی میجر پبلک انٹرپرائزز ہیں, جو ایسٹ ہیں پاکستان جو پاکستان کے ایسٹ ہیں, وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. یہ مس مینجڈ ہے. یہ اس میں ٹھیک ہے وہاں پہ پاکستان میں یہ جو ٹیررزم کا بہت بڑا ایک ایشو رہا ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن یہ چیز آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ ایک سنسیریٹی کے ساتھ کرپشن فری انوائرمنٹ دے لوگوں کو, یہ چیز روکتی نہیں. سر آپ کتنے سال لیں گے, اگر آپ آ جاتے ہیں آپ کتنے سالوں میں یہ کام کریں گے؟
دیکھیں جو کرپشن ہے تحریک انصاف کا، یہ جو عمران خان صاحب کا وہ نام اگلے دن کہ ختم وہ ہو تو جائے. دیکھیں وہ تو دا منٹ، وہ تو 90 دن کی بات جب کرتے ہیں نا. اچھا الیکشن کے بعد ممکن ہے لوگ کہیں گے جی کل سے کرپشن نہیں کرنی ہم. دیکھیں اس کی وجہ تحریک انصاف آ گئی. اس کی ریزنز کیا ہے، آپ اس کو ایک ریٹرک نہ بنائیں. کرپشن، وہ پہلی بات تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کی کرپشن، جو مین کرپشن ہے پاکستان میں، جو میجر کرپشن ہے نا وہ تو اوپر ہو رہی ہے نا. پبلک جو تو اتنی کرپشن تو وہ بھی کرتی ہے، یا جو نیچے والی بیوروکریسی ہے وہ بھی کرتی ہے، لیکن اس کا ایفیکٹ ملک کی اکانومی کے اوپر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا وہ اوپر والی کرپشن کا ہے. یہ کیسے ختم ہوگی؟ دا منٹ دے ول ٹیک دا اوتھ، یہ ختم ہو جائے گی. وہ کیسے وہ لینا نہیں چاہ کیسے رہے ہو آپ، جائے وہ گی؟ کھڑے رہیں گے. نہیں، آپ باہر وہ زرداری مجھے صاحب یہ بات کہیں گے جی مکمل میں کرنے نے دیں، دے. یہ بڑا امپورٹنٹ اب بتائیے. وہ کیسے ختم ہو جائے گی؟ اب جیسے اپنے چیئرمین صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے 18 منسٹر ہوئیں گے. 18 منسٹر صاف ستھرے ہوئیں گے. وہ مل ہی نہیں رہے. کھوسو صاحب کو نہیں مل رہے ہیں. کھوسو صاحب کو 18 نہیں مل رہے، لوگ لیکن 12 لوگ ان کو نہیں مل رہے. پاکستان کی پبلک میں 18 ایماندار منسٹر ڈھونڈنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیت صاف ہو تو سارا کچھ ہو جاتا ہے. پاکستان کے مسائل میں صرف جو سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ نیتیں ہیں، سنسیریٹی ہے. کچھ وہ بڑے تو بڑے عمران خان پرابلم صاحب نے نہیں کہا ہیں. نا میں سچ بولوں گا. وہ اگلے دن آ کے بولیں گے کہ جی یہ تو ہمیں ورثہ میں ملا ہے، ہم اب 10 سالوں میں یہ ٹھیک کریں گے. یہ تو ساتھ سچ ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ میں سچ بولنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کروں گا کہ میں اپنے آپ کو پبلک کے سامنے جو میرے ایسٹس ہیں، جو میں منسٹرز لے کے آؤں گا، ان کے جو ایسٹ ہیں وہ بھی ڈکلیئر کر دوں گا. اس کا مطلب کیا تھا، وجہ کیا تھی ڈکلیئر کرنے کی؟ کہ کل کو کوئی بندہ گریبان سے پکڑ کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کے اس وقت 2 لاکھ کے ایسٹ تھے، ابھی 50 لاکھ کے کیسے ہو گئے؟ نہیں فرض کریں وہ کچھ نہیں بناتے لیکن کرتے بھی کچھ نہیں. یہ ایماندار آدمی، شریف آدمی جو ہے وہ کہے گا جی دیکھیں میں تو ایمانداری سے کام کیا ہے، اس کا رزلٹ کچھ نہیں نکلا. کیسے نہیں ہوگا؟ جو آپ ابھی سے گورنمنٹ میں تحریک انصاف نہیں آئی نا، آپ پچھلے سال سے دیکھ لیں کہ پالیسیز کون دے رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف ہی دے رہی ہے نا پالیسیز. اچھا جو آپ دے رہے ہیں وہ فالو کر رہے ہیں. بولو. پیپلز پارٹی گورنمنٹ میں تھی، نواز لیگ گورنمنٹ میں تھی، کتنی کو پالیسیز آئی ہیں. بلکہ یہ تو ان کا تو پالیسیز امپلیمنٹ کرنے کا ٹائم تھا نا، انہوں نے تو وہ نہیں کیا. ہم تو ابھی گورنمنٹ میں آنے والے ہیں انشاءاللہ، اور ہم آپ کو ہر جو ڈپارٹمنٹ ہے، فرام بلدیاتی الیکشن سے لے کر اکانومی کی پالیسی، انوائرمنٹ کی پالیسی پاکستان میں نیور ہرڈ آف. انوائرمنٹ کا پاکستان میں کبھی کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی. منسٹری تو تھی، وہ تو زرداری صاحب بھی ایک گپ وقت شپ تھی نا، گپ شپ تھی نا. اب کاغذوں میں سب کچھ تھا. معذوروں کی پالیسی کبھی سنی تھی آپ نے؟ پاکستان میں جو ڈسیبل ہیں یا ہینڈی کیپ، ان کی کبھی کوئی پالیسی یا ان کا کبھی کوئی ذکر بھی سنا تھا؟ سارے لوگ معذور ہو چکے ہیں. سارے لوگ معذور ہو چکے ہیں. وہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لے لیں. سوچ معذور ہو چکی ہے. سوچ معذور ہو چکی ہے. ہاں لوگ بڑی اور میرے خیال میں اب ایک موقع ہے پاکستانی قوم کے پاس کہ وہ اٹھیں، اپنے مرضی کے اور بغیر کسی پریشر کے ووٹ ڈالیں، ایماندار لوگوں کو ووٹ ڈالیں. کسی پارٹی کا بھی ہو، ایماندار آدمی اگر پارلیمنٹ میں جائے گا تو یقیناً پاکستان کا بھلا اور بہتری ہوگی. چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور آپ کی ہمیں ٹیلی فون کالز کا انتظار رہے گا. ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ info@tv1canada.com. اور اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، ہمارے جو اسپیشل الیکشن سیگمنٹس اور یہ جو پروگرام ہوں گے، آپ ہمیں ای میل کر دیں یا ہمیں ٹیلی فون کر دیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اہم سوال پوچھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ابراہیم دانیال صاحب سے. پروگرام ہماری بھی سنو.